آئے ہمارے نبی کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بہترین صفت کے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں کے درمیان بہت نرم مزاج ہیں۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی بہترین صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نرم مزاج تھے، صرف عرب والوں کے ہی لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، امیر ہو یا غریب ہو یا کیسا ہی انسان ہو، حتیٰ کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی بڑے ہی نرم مزاج تھے۔ آپ کی نرم مزاجی کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر ایمان لے کر آ جایا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی میں ایک اعرابی باہر سے آیا، ایک بدو باہر سے آیا، اس نے نماز پڑھی۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کر وہ لوٹ کر جانے لگا اور جاتے جاتے اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا۔ دیکھیں ہم اور آپ جب اس بات کو سن رہے ہیں نا تو ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی کہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب۔ ہم عام مسجدوں کی بات کریں کہ اگر کوئی مسجد میں اس طرح کی حرکت کرے تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا، اور وہ تو مسجد نبوی کی بات ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس کے اندر امامت فرمانے والے سید الانبیاء ہیں، ہم سب کے آقا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب ہیں، جس میں نماز ادا کرنے والے تمام صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے۔ اس مسجد کے اندر ایک بدو، ایک اعرابی جو باہر سے آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے، وہ جاہل تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے پاس اتنی جانکاری نہیں تھی، کوئی اس طریقے کا وہ ایک آدمی تھا، لیکن اس نے جب پیشاب کیا نا تو آپ دیکھیں تمام صحابہ اکرام وہاں پر کھڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اب ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج پر قربان جائیے، آپ کے کردار پر قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے نہ روکو، اسے پیشاب کر لینے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے روکنے کی کوشش کرو، یہ پیشاب روکے اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے، کہیں اسے کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور رویہ دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھیں اور اخلاق دیکھیں اور نرمی دیکھیں، اور زبان کی جو ہے الفاظ ادا کرنے کی جو نرماہٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ دیکھیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کے پاس جاتے ہیں، اس بدو کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ پلٹ کر آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی پیار سے اسے سمجھاتے ہیں، اور کس انداز سے سمجھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا پر قربان جائیے، اس ادا پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ اے اعرابی میری بات سنیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تم اس بات کا دھیان رکھو کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت اگر تم نے کی تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اعرابی جب اس بات کو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مزاج کو دیکھتا ہے نا تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہی اعرابی کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے جیسا کسی اور کے مزاج کو نہیں پایا، جیسی نرماہٹ اور جیسا نرم مزاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ویسا نرم مزاج کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے علم دین سیکھنا شروع کیا
اس دین کے بعد سے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے، یہی رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی کردار کی وجہ سے لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی کردار کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے گئے۔ ہم اور آپ کو یہی بات اور یہی سیرت آج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج دیکھیں، ہمارا اور آپ کا رویہ دیکھیں۔ ہمیں اگر کوئی گالی دے دیتا ہے نا تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اور بہتر گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے اس مدنی آقا پر کہ آپ کو اگر کوئی گالی دے رہا ہوتا نا تو آپ پلٹ کر اسے دعائیں دے رہے ہوتے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار